والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ گندگی دور کر تم سے اے اہل بیت نبی کے گھر والوں، اور وہ پاک کرے تم کو صحیح سے پاک کر کے۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور آج محرم الحرام کی 11 تاریخ ہے۔ مغرب سے 12ویں شروع ہو گئی۔ ویسے تو ہماری جو درس کی ترتیب ہے وہ 13ویں پارے سورہ رات سے ہے، لیکن آج میں اس ترتیب کو ایک دفعہ پھر روک کر مختصراً کچھ واقعہ کربلا کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یقیناً واقعہ کربلا محرم الحرام میں بیان کرنے کی چیز نہیں ہے کہ صرف محرم میں بیان کیا جائے اور ختم۔ واقعہ کربلا یہ تو آل رسول کے ساتھ ہونے والا ایک المناک واقعہ ہے، جس وقت بھی آدمی چاہے بیان کر سکتا ہے، لیکن اس وقت چونکہ میڈیا پر، سوشل میڈیا پہ خاص کر لوگوں نے اس واقعے کو توڑ مڑوڑ کر، کسی نے بڑھا کر کسی نے گھٹا کر بیان کرنا شروع کیا۔ کوئی جناب علی اس کو کفر اور اسلام کا مارکا بتلاتا ہے، گویا کہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ کربلا سے پہلے اسلام تھا ہی نہیں، اصل اسلام کی تو زندگی جو ہے وہ کربلا سے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوا تھا، اور وہ طبقہ یہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ اسلام کے لیے سب سے بڑی قربانی کربلا کے میدان پہ دی گئی۔ ایسا بھی نہیں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اسلام کے لیے قربانی دی جا رہی ہے۔ گرم تپتی ریتوں پہ لٹایا جا رہا ہے، منو اور تنو من اوپر جو ہے نا، منو من اوپر پتھر رکھ کر نیچے گرم تپتی ریت سے کوڑوں کی پٹائی، ابھی انگاروں کو جلا کر اس کے اوپر زندہ آدمی کو لٹا دینا، اور پھر اسی آدمی کے جسموں کے یعنی پیپ سے، اس کے خون سے اس انگاروں کا بھجنا، اور پھر ایک خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 اونٹوں میں باندھنا، اور ایک اونٹ کو ایک طرف چلا دینا، دوسرے اونٹ کو دوسری طرف چلا دینا، اور حضرت سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے زندہ کے کیے جانا۔ یہ تو اسلام کی تاریخ ہے، یہ تو اسلام کے لیے جانیں اس سے پہلے بھی دی جا چکی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا حسین ابن علی کا واقعہ بڑا المناک ہے، لیکن اس کو اس طرح پیش کرنا ایک طبقے کی طرف سے کہ اسلام کی بنیادی اس واقعے سے پڑی، اسلام زندہ ہی اس واقعے کے بعد ہوا، اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تو اسلام ختم ہو جاتا، اسلام مر جاتا۔ یہ جو ایک طبقے نے ایک بات چلائی ہے یہ بھی درست نہیں ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے جو اس واقعے کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا۔ جیسے میں نے جمعے میں بھی یہ بات کی تھی، غالباً وہ طبقہ یہ کہتا ہے کہ جی 2 شہزادوں کی لڑائی تھی، ہے جی 2 شہزادوں کی لڑائی تھی، ایک شہزادہ جیت گیا اور ایک شہزادہ ہار گیا، یعنی نعوذ باللہ یزید کو بھی شہزادہ کہتے ہیں اور حضرت حسین کو بھی شہزادہ کہتے ہیں۔ یزید کو کہتے ہیں کہ جی وہ امیر معاویہ کا شہزادہ تھا، اور حضرت حسین کو کہتے ہیں وہ حضرت علی کا شہزادہ تھا۔ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، ایک جیت گیا ایک ہار گیا، اور نعوذ باللہ دوسرے اس یزید کو بھی وہ امیر المومنین بتلاتے ہیں، خلیفۃ المسلمین بتاتے ہیں، اس کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لگاتے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ اعتدال ہونا ضروری ہے، جو صحیح ہے اس کو آدمی بیان کریں، اور جو غلط ہے آدمی اس کی کیا کرے، تردید کر لیں، آدمی اس کا جو ہے نا رد کر لیں۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ بہرحال، اور پھر اس واقعے کے اندر بھی لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ غلط ملت کر رکھا ہے،
اور پھر یہ تصور دیتا ہے طبقہ کہ اس واقعے میں کربلا میں شہید ہونے والے 72 کے 72 اہل بیت میں سے تھے، یہ بھی اس کی غلط بیانی ہے، سارے کے سارے اہل بیت میں سے نہیں تھے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے کچھ تھے، کچھ حسن و حسین کی اولاد میں سے تھے، لیکن ان کی تعداد اہل بیت کی کم و بیش، اللہ کم و بیشی سے معاف فرما دے، 20-22 کے قریب تھی۔ باقی سارے کے سارے اہل بیت میں، خاص اہل بیت میں سے نہیں آتے تھے، وہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اولادیں تھیں، یا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف سے بھیجے گئے افراد تھے۔ اس لیے واقعے کو جو خلط ملط کیا جاتا ہے یہ درست نہیں ہے۔ اب اس واقعے کو تفصیل سے بیان کریں تو کم سے کم گھنٹہ چاہیے اور 4-5 درس ہمیں چاہیے، لیکن ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ بنیادی باتیں جو ہماری سمجھنے کی ہیں تاکہ ہم سوشل میڈیا کے اندر استعمال ہو کر کوئی غلط نظریہ نہ قائم کر سکیں، تاکہ ہم حق کے مقابلے میں کسی باطل کے پیروکار نہ بن سکیں، یا ہم جناب علی باطل کی تردید میں اتنا آگے نہ چلے جائیں کہ پھر اور کسی کو ہم حق ہی نہ سمجھیں۔ اس میں تھوڑی سی تمیز ہو جائے، اس لیے میں یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ لیکن اس واقعے سے پہلے بھی یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ قیامت کے دن، کون سے دن؟ قیامت کے دن ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کربلا میں کیا ہوا تھا، تم نے کیا کیا، کیونکہ کربلا کا واقعہ آج سے تقریباً کربلا کا واقعہ یہ 1300 سال پرانا ہے۔ ہوتا تو یہ ہے کہ باپ کے اگر کسی کے ساتھ جھگڑے ہو جائیں تو اولاد سے نہیں پوچھا جائے گا کہ باپ کے جھگڑوں میں تمہارے نے کیا کیا، کیا خیال ہے بھائی؟ اولاد کے جھگڑوں کو باپ کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا، سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ تو کربلا کا جھگڑا جو تھا اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہونا، ہم سے بالکل نہیں ہونا، کیونکہ ایک جھگڑا تھا وہ تو ان کے بارے میں ان سے ہو سکتا ہے سوال کہ آپ لوگ جو زمانے کے تھے آپ لوگ کیا کر رہے تھے۔ اب 1300 سال کے بعد ہو گئے، بے فالتو میں اس واقعے کو بیان کر ایک امت مسلمہ کے اندر دراڑ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کوئی اہل بیت کے نام سے دراڑ ڈال رہا ہے، کوئی دوسروں کے نام سے دراڑ ڈال رہا ہے، تو اس دراڑ سے بچانے کے لیے مختصراً میں آپ کے سامنے جو ہے نا پس منظر رکھنا ہے، کوشش کروں گا چند منٹوں میں اس کو سمیٹ لے، جو ضرورت کی چیزیں وہ آپ کے سامنے رکھیں، اور پھر واقعے سے پہلے ایک دو بات اور ذہن میں آ گئی تو وہ بھی سماعت کر لیں کہ اس واقعے کے بارے میں تاریخی روایت کیا ہے بھائی؟ تاریخ میں لکھا ہے، اور تاریخ لکھنے والے وہ حضرت جبرائیل سے پوچھ کے نہیں لکھ رہے تھے، سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ لہذا تاریخ لکھنے والے کے قلم سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، بات سمجھ آ رہی نہیں؟ مثال کے طور پر آج کل کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، جیسے میڈیا ہے وہ ایک طریقے کا تاریخ دان ہے، تاریخ محفوظ کرتا ہے آج کی۔ اب اس کو کسی نے فون کیا کہ فلاں جگہ یہ واقعہ ہوگا، اس نے تو وہ بیان کر دینا ہے، اس کو کیا پتا فلاں جگہ ایسا ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا، بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ آپ فون کر دیں، آپ کہتے ہیں کہ جی اورنگی ٹاؤن میں دھماکہ ہو گیا، وہ بولیں گے باخبر ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ اورنگی میں دھماکہ ہوا ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ دھماکہ ہوا بھی یا نہیں ہوا، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ باخبر ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ ایسا ہو گیا، باخبر۔ تو اس لیے ایک تاریخ دان ہے، اس کو کسی نے کچھ بتلایا، اس نے تحقیق نہیں کہ بتلانے والا جھوٹا ہے سچا ہے کیا ہے، اس لیے بھی تاریخ کی باتوں میں کیا ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، افراد و تفرید ہو جاتی ہیں۔ اس لیے دوسری بات یہ یاد رکھ لیں، پہلی بات ہے تاریخ میں رد و بدل ہو جاتا ہے، وجہ بتا دی کیوں ہو جاتا ہے کہ بیان کرنے والا گڑبڑ کر سکتا ہے، لکھنے والے کو کیا پتا ہے اس نے کیا ہوا، وہ تاریخ لکھ رہا ہے، سمجھ رہی؟ دوسری بات یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہم تاریخ کے مکلف نہیں ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرفات کے میدان میں ہیں، 1.25 لاکھ کے قریب عرفات کے میدان میں صحابہ کرام ہیں، اور وہاں پر اللہ تعالی نے قرآن کی آیت اتاری جس کا خلاصہ یہ کہ دین آج تم پر مکمل ہو گیا۔ تو ہمارے لیے جو عمل وہ وہی ہے جو عرفات کے میدان میں مکمل ہو چکی ہے، جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے، جس کو قرآن اور سنت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ ہمارے لیے عمل کا نمونہ وہ قرآن اور تاریخ ہے۔ تاریخی واقعات کو بطور عبرت کے بیان کرنا، ان سے نصیحت حاصل کرنا وہ جائز الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کی اقتدا ہمارے ذمے نہیں ہے۔ ہمارے ذمے کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ لہذا ہر موقع پر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن و سنت ہمارے لیے اس بارے میں کیا فیصلہ کر رہا ہے۔ بات سمجھ آگے نہیں؟ بہرحال واقعے کی طرف بڑھتے ہیں تھوڑا سا، کہ واقعے کی ابتدا کچھ یوں ہم شروع سے اگر لیں، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے اشارات میں واضح طور پہ موجود تھا کہ میرے بعد جو ہے نا ابو بکر، اس کے بعد حضرت عمر، اور ایک حدیث مبارکہ میں تو اشارہ یہ بھی ہے کہ اس کے بعد حضرت عثمان، اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ اشارہ بھی ہے کہ اس کے بعد حضرت علی۔ تو یہ اشارات تو خلفاء راشدین کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، خاص کر ابو بکر عمر کے تو واضح تھے،
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاقتدوا بالذین من بعدی بکر و عمر، میرے بعد اقتدا کرنا ابو بکر کی اور عمر کی، یعنی پہلے ابو بکر ہیں پھر حضرت عمر۔ ایک روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو بکر آئے، پھر عمر آئے، پھر عثمان آئے، تو صحابہ کرام پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارتیں بھی دی۔ ابو بکر آئے، فرمایا اجازت مانگی، اللہ کے نبی نے کہا ان کو اجازت دے دو، ان کو جنتی ہونے کی خوشخبری سناؤ۔ حضرت عمر آئے، اجازت مانگی، کہا اجازت دے دو، ان کو جنتی ہونے کی خوشخبری سناؤ۔ پھر حضرت عثمان آئے، فرمایا کہ اس کو اجازت دو لیکن ایک فتنے کے بعد، ایک آزمائش کے بعد، کہ ان کو جنت ملے گی لیکن کس کے بعد؟ ایک آزمائش کے بعد۔ میری بات نہیں ہے تو محدثین نے یہاں بھی لکھا کہ یہ ترتیب ہے کہ حضرت ابو بکر میرے بعد ہوں گے جنت میں جائیں گے، عمر میرے بعد ہوں گے جنت میں جائیں گے، عثمان میں ان کے بعد ہوں گے، اور ان کے اوپر کیا آئیں گے؟ حالات آئیں گے، آزمائش آئیں گے، پھر جنت میں جائیں گے۔ اور ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کریں بعد میں تو اسی طرح کی باتیں ملتی ہیں ہمیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ خلفاء راشدین کی سیرت کو، ان کی ترتیب کو اشارتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اتفاقی خلیفہ تھے، سارے مسلمانوں نے بیعت کی، یہاں تک کہ خود جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت کی، اور آپ کی خلافت تقریباً 2.5 سال رہی۔ اس کے بعد سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور سیدنا عمر ابن خطاب کو سیدنا ابو بکر منتخب کر کے گئے تھے کہ میرے بعد جو ہے نا وہ کیا نام ہے امیر جو ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ عمر ہوں گے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں عمر سے بہتر کوئی تھا ہی نہیں، بلکہ جب حضرت عمر کا انتقال ہوا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غم میں ایسا الفاظ فرمانے، عمر زمین کے اوپر تیرے سوا کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ جس جیسے اعمال کو میں پیش کرنے کی خواہش کرتا تھا، یعنی اللہ کے سامنے میں عمر جیسے لے کے جاؤں، میری خواہش ہے عمر جیسے اعمال میں کہاں لے کے جاؤں؟ کل قیامت میں اللہ کے سامنے لے کے جاؤں۔ آپ جیسا اور کوئی بندہ نہیں تھا کہ میں اس کے اعمال جیسے کیا کرتا؟ خواہش کرتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ابو بکر نے خلیفہ بنایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو ساری امت نے کیا کیا؟ تسلیم کیا۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے جانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 6 صحابہ کرام کی شورا بنائی، 6 صحابہ کرام کی کیا بنائی؟ شورا بنائی۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اس میں اور دیگر عشرہ مبشرہ کے اصحاب تھے، عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان 6 کو کہا کہ میرے بعد تم 6 کسی اپنے میں سے آپس میں سے کسی کا کیا کر لینا؟ انتخاب کر لینا۔ تم 6 آپس میں، جیسے حضرت عثمان بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت جو ہے نا عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے، اور اسی طرح پھر سعد بھی تھے۔ تو یہ 6 وہ صحابی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی تھی۔ اس میں حضرت طلحہ بھی تھے، ایک اور ابھی میرے ذہن سے نام نکل گیا، تو اب غالباً ابو عبیدہ بن جراح۔ تو یہ 6 صحابہ جن کو نبی نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ جنتی ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ 6 کی شورا ہے، ان 6 میں سے یہ آپس میں مشورہ کر کے کسی ایک کو کیا بنائے؟ امیر بنائے، کہ قوم ان کی کیا کر لے؟ بیعت کر لیں۔ چنانچہ ان 6 کے 6 نے اتفاق کیا کہ ہم 6 میں بہتر جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ اس میں بھی کوئی فتنہ انتشار نہیں پھیلا، اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ میں کیا بنا دیے گئے؟ امیر بنا دیے گئے ان 5 کی طرف سے۔ تو اس میں تفصیل میں مختصراً سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان امیر المومنین بنے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 10 سال امیر المومنین رہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ 12 سال امیر المومنین۔ اب جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی 12واں سال جب آپ کا شروع ہوا سلطنت کا، تو یہود نے ایک سازش کر کر عبداللہ ابن سبا، جس میں بنیادی طور پہ ایک آدمی تھا جو اصل میں تو تھا یہودی، لیکن وہ مسلمانوں کی آڑ میں مسلمان بن کر اس نے جو ہے نا فساد شروع کیا۔ اس کا بھی ایک تفصیلی واقعہ، مدینے آیا، اس کو یہاں سے بھگا دیا گیا، پھر وہاں اس نے شرائط کی، دوبارہ اس نے مدینے پہ چڑھا کہ لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا کر، تقریباً ذی الحجہ کا مہینہ تھا تو پہلے ذی القعدہ کا مہینہ تھا۔ صحابہ کرام مدینہ سے بڑے بڑے صحابہ تابعین حج کے لیے کہاں جا چکے تھے؟ مکہ المکرمہ۔ پیدل کے سفر تھے، تو سفر پہلے کیا کرتے تھے، وقت سے پہلے نکلا کرتے تھے، تو مدینے کی اکثریت کہاں آ چکی تھی مردوں کی؟ مکہ المکرمہ حج کے لیے۔ وہاں پر پیچھے ان بلوائیوں نے کیا کر لیا؟ مدینے پر جو ہے دھاوا بول دیا۔ حضرت عثمان بن عفان امیر المومنین تھے۔ قصہ مختصر، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوران خطبہ، دوران جمعہ نماز میں روک دیا گیا، اور پھر نماز بھی نہیں پڑھنے دی گئی، اور پھر اس کے بعد آپ کو آپ کے گھر میں محصور کیا گیا، بند کیا گیا، قلعہ کیا کہتے ہیں اس کو، نظر بند کر دیا گیا، اور 1-2 دن نہیں 40 دن تک یہ مسئلہ تھا
ان بلبائیوں کو کہنا یہ تھا کہ خلافت کا حق علی کا تھا. یہاں سے جو ہے نا امت کے اندر ان لوگوں نے توڑ شروع کیا، یعنی حضرت علی کو اور اصحاب رسول کو دو الگ طبقوں میں بانٹا. یہ عبداللہ ابن سبا کی سازش، یہ یہودیوں کی سازش. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی کہ جی خلافت کا حق کس کا تھا؟ علی کا تھا. حضرت عثمان نے کیسے لے لیا؟ ان نادانوں کو یہ نہیں پتا، ان جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ حضرت عثمان کی 12 سالہ خلافت میں بطور وزارت کے، بطور قاضی کے، بطور چیف جسٹس سے کام کرنے والی شخصیت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسا یہ بات جس کے بارے میں نام لے رہے وہ خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر بنا چکی، ان کے ہاتھ پہ کر چکی، حکومت کو تسلیم کر چکی، بلکہ ان کی حکومت کا کیا بن چکی ہیں؟ حصہ بن چکی ہے. اور حصہ بھی ایک چھوٹے موٹے عہدے کا نہیں، قاضی القضاء کا عہدہ ہے، چیف جسٹس کا عہدہ ہے. سارے عدالتی نظام ان کے ہاتھ میں، سارے انصاف کا نظام ان کے ہاتھ میں. کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے خلاف ناانصافی کو برداشت کر لیتے؟ بات ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے وہ کھل کر اگر کہتے کہ ہم عثمان کو نہیں مانتے تو کون ان کی باتوں میں آتا؟ اس لیے سہارا لیا اہل بیت کا، سہارا لیا جناب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے حضرت حسن، حضرت حسین و حسین کی عمر مبارک اس تک تقریباً 40 کراس کر چکی تھی. سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟ کیونکہ یہ تقریباً 36 سال کا عرصہ تھا. 41-42 کی عمر تھی حضرت حسن اور حسین کی، 42-43. یہ بھی مکہ مدینہ میں موجود تھے. نہ حضرت علی حج پہ گئے تھے اس دوران، نہ حضرت حسن گئے تھے، نہ حضرت حسین گئے تھے، کچھ اور صحابہ بھی تھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 40 دن کے دوران بھی بلوائیوں کو یہ نہیں کہا کہ تمہارا موقف جو وہ کیا ہے درست ہے. پتہ نا کہ ان کا موقف درست مان لیتے حضرت علی. حضرت علی اس دوران بھی حضرت عثمان کو امیر مانا کرتے تھے. اس دوران حضرت عثمان کے بعد کوششوں کے بعد پہنچنے میں کامیاب وہ صاف کہا کہ حضرت عثمان ہمیں اجازت دیں، ہم ان بلوائیوں کے خلاف کیا کریں؟ جنگ کا اعلان کریں، ہتھیار اٹھائیں اور ہم آپ کی حفاظت کریں ان سے. لیکن حضرت عثمان کی ایک ہی بات زبان پہ تھی کہ میں نبی کے شہر میں خون خرابہ نہیں دیکھ سکتا، میں روزہ رسول کے سامنے خون خرابہ نہیں دیکھ سکتا. اور پھر حضرت عثمان نے خود فرمایا کہ میرے نبی نے خود مجھ سے کہا تھا کہ آپ کو آزمایا جائے گا، آپ سے خلافت کی قمیض کو اتاروانے کی کوشش کی جائے گی، آپ نہ اتاریے گا. تو میں اتار بھی نہیں سکتا، میں حکومت سے اپنے آپ کو استعفیٰ بھی نہیں دے سکتا، نبی نے منع کیا تھا. اور میں نبی کے شہر میں خون خرابہ بھی نہیں کرا سکتا. اس لیے بلوائیوں کو قوت ملی. وہ جانتے تھے کہ عثمان نبی کے شہر کی بے حرمتی برداشت نہیں کریں گے. حضرت عثمان نے کہا کہ جب تک زندہ ہوں میں آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ کیا کریں، جنگ لڑیں. بعض موقع پر ایسا ہوا بھی حضرت علی نے حسن و حسین کو، کچھ صحابہ کچھ تابعین تھے جن کی باری باری ڈیوٹی ہوتی تھی حضرت عثمان کے دروازے پر، تو بعض موقع پر ایسا ہوا کہ بلوائیوں نے دروازے سے آنا چاہا تو باقاعدہ جھڑپ بھی ہوئی ہے. اور ان حسنین کریمین نے، ان شہزادوں نے حضرت عثمان کی حفاظت میں ان بلوائیوں کو پیچھے کیا کیا ہے؟ دھکیلا بھی ہے. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ لیکن بات میں نے کہا تھا مختصر کروں گا، بڑھتی جا رہی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ چوکیدار موجود، حسن حسین موجود، دیگر احباب موجود، لیکن بلوائی پچھلی طرف سے کود کے گھر میں داخل ہو گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. ایک تفصیلی واقعہ، حضرت عثمان شہید ہوئے اور حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کی جو زوجہ تھی، انہوں نے شور مچایا کہ وہ عثمان کو کیا کر دیا گیا؟ شہید کر دیا گیا. جب تک یہ حضرات اندر پہنچتے اس وقت تک تو کام کیا ہو چکا تھا؟ ختم ہو چکا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن حسین کو ڈانٹا بھی کہ تمہارے ہوتے ہوئے ایسا کیسے ہو گیا. بلکہ بعض کتابوں میں ہم نے پڑھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن پر غصے کا اظہار کیا، چانٹا بھی مارا کہ تمہارے ہوتے ہوئے ایسا کیسا ہو گیا. حضرت حسن نے فرمایا کہ ابا جان وہ پیچھے کی طرف سے کچھ کیا ہمیں نہیں پتہ چل سکا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے. اب یہ جو 40 دن تھے حضرت عثمان کے، یاد رکھیے گا یہ اسلام کے اس خلیفہ کو 40 دن تک پانی سے، 40 دن تک کھانے سے روکا گیا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کربلا کے میدان میں ہی صرف بھوک پیاس نہیں ہوتی، بلکہ شیعہ سنی کتابوں کو اگر ہم صحیح سے کھنگالیں تو کربلا کے واقعے میں اختلاف پایا جاتا ہے. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ بعض کتابیں، بعض تاریخ کی باتیں تو اس کو واضح کرتی ہیں کہ پانی کا نہ دیا جانا یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں، آخری دن تک اہل بیت کے لیے پانی میسر تھا. سمجھ آ رہی بات نہیں؟ بعض تاریخی بات کر رہا ہوں میں، معتبر غیر معتبر پہلے بتا چکا ہوں، تاریخ ہر بات کا اعتبار نہیں ہوتا. لیکن اگر تاریخ میں چلنا ہے
تو تاریخ میں اس مسئلے میں کیا پایا جاتا ہے؟ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب ایک عام سی بات ہے، ہمارے ایک بڑا طبقہ کیا کہتا ہے کہ حضرت حسین کے گھر والوں نے، خواتین نے اس دن آخری رات کو کیا بنایا تھا؟ کھچڑا بنایا تھا۔ کہتے نہیں کہتے یہ لوگ؟ تو کھچڑا تو بغیر پانی کے بن ہی نہیں سکتا۔ ہم اور آپ سارے جانتے ہیں کہ چاول اگر آدمی بنائے تو پانی کم لگتا ہے، لیکن کھچڑا بنائے تو پانی کیا لگتا ہے؟ زیادہ لگتا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ حال ہے کہ علی اصغر کو ایک بوند پانی نہیں دی جا رہی، دوسری طرف یہ حال ہے کہ کھچڑا بنانے کا اتنا وافر مقدار میں کیا مل گیا۔ تو سمجھ میں تو یہ آتی ہے کہ پانی اگر ابلے گا تو پہلے آدمی کیا بجھائے گا؟ پیاز بجھائے گا، اسی کے بعد ہاں بچ گیا تو کھچڑا بنا لیتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ میں نہیں کہتا کہ کربلا کے میدان سے پانی نہیں ملا، پانی ملا تھا، میں کہتا ہوں چلو پانی نہیں ملا تھا، لیکن یہ صرف کربلا کے میدان نہیں ہے کہ پانی نہیں ملا، یہ تو پانی حضرت عثمان کو مدینہ کے اندر ساری دنیا پانی پی رہی ہے، اور عثمان کا گھرانہ عثمان پانی سے کیا محروم ہے۔ اور کون سا عثمان؟ مدینہ کے اندر جب حضرت علی بھی تشریف لائے تھے، ابو بکر بھی لائے تھے، حضرت عمر بھی لائے تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور مدینے والے مسلمان ہوئے، تو مدینے کے اندر جو کنواں تھا وہ ملکیت تھی یہودی کی، ایک یہودی کی، اور وہ یہودی مہنگے داموں پانی دیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں میں وقف کرے، میں جنت کی اس کو بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان نے جا کے اس کنویں کو کیا کیا تھا؟ خریدا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یہ مسلمانوں کے لیے کیا وقف مفت میں پانی پیے۔ جس عثمان نے کنواں خرید کے مسلمانوں کے حوالے کیا، جس عثمان کے پیسوں سے جو کنواں خریدا گیا، اس سے نبی، حضرت ابو بکر، عمر اور حضرت علی جیسے حضرات کیا بجھایا کرتے تھے؟ پیاس بجھایا کرتے تھے۔ اسی عثمان کو اسی شہر میں اسی کنویں پہ قریب گھر موجود ہے، پانی نہیں پینے دیا جا رہا۔ یہ کربلا نہیں ہے، کربلا کیا کہتے ہیں؟ مصیبت کو کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضرت عثمان کے اوپر یہ پہاڑ ٹوٹے گئے، کھانا نہیں ملا۔ بعض موقعوں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی لے جانے کی کوشش کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پانی لے جانے نہیں دیا گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اب یہ جو طبقہ تھا، اس کو پتہ ہے ہم مسلمانوں کی مخالفت کو برداشت نہیں کر سکتے، لہذا مضبوط طور پر انہوں نے علی 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 کا کیا لینا شروع کر دیا؟ نام لینا شروع کر دیا، اور پھر حضرت علی کو کھڑا کر کے کیا بنایا؟ اپنا امیر المومنین بنا لیا۔ اور حضرت علی شخصیت ایسی تھی کہ حضرت علی کے مقابلے میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا، لہذا مسلمانوں نے بھی ان کو کیا بنایا؟ اپنا خلیفہ۔ بات مختصر کر رہا ہوں، میں آگے جا رہا ہوں۔ حضرت علی اب امیر المومنین بن گئے۔ وہاں پر حج ہو چکا، یہ 18 ذی الحجہ کی بات ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حج 12 ذی الحجہ تک ہوتا ہے۔ تو 12 ذی الحجہ کو تو کسی کو کچھ ہونا کہ 6 دن کے بعد کیا ہونا ہے، اور 13واں دن بھی اگر کوئی مینا کے میدان میں رک جائے 12ویں کی مغرب، تو پھر 13 دن بھی حج کا ایک معاملہ ہوتا ہے، وہ پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو 12 سے 13 دن، 12 سے 13 تاریخ، اب 12 سے 13 تاریخ کو یہ قافلہ فارغ ہوا۔ ظاہر سی بات ہے مدینہ سے آئے ہیں، کوئی اطراف سے آئے ہیں، اس زمانے میں یہ سواریاں نہیں تھی جو ہماری ہیں آج۔ وہاں پہ جدید قسم کے روڈ بنے ہوئے ہیں، بہترین قسم کی گاڑیاں ہیں، تب بھی 6-7 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے مکہ سے مدینے کا۔ تو اس وقت پہاڑوں سے سفر ہوتا تھا، کچے ہوتے تھے، راستے کوئی متعین نہیں ہوتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو مہینوں کیا ہوا کرتے تھے، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر سفر ہوتے تھے، پیدل سفر ہوتے تھے، تو مہینوں بھی لگتے تھے۔ جلد میں جلد بھی آدمی پہنچے تب بھی جو ہے نا سواری بہترین بھی لگائے تو ہفتوں میں جا کے کیا ہوتا تھا، سفر مکمل ہوتا تھا۔ اب وہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہاں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ سمجھے؟ یہاں سے تو جب معاملہ نکلا، شہادت کی افواہ جب کیا ہوئی، پھیلی ہے، تو اب صحابہ کرام کے زمین پاؤں سے نکلی، تابعین کے نکلی، مسلمان پریشان ہوئے۔ بہرحال یہاں پر 3 دن کے بعد حضرت عثمان کی لاش کو دفن کرنے کی اجازت ملی، حضرت علی امیر المومنین بنے، مسلمانوں کے قافلے پہنچے، پھر حضرت علی کے ہاتھ میں بیعت کی گئی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے حضرت عثمان کی شہادت کی بات تھی، شام جو کوفہ سے کئی کلومیٹر فاصلے پر تھا، آج بھی ہمارے سامنے عراق اور شام میں اچھا خاصا فاصلہ ہے، تو شام میں جو امیر المومنین تھے، شام کے جو گورنر تھے، گورنر وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک بڑی قوت اور طاقت شام والوں کو کیا تھی، حاصل تھی۔ ان کو کسی نے یہ خبر دے دی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے، اور شہید کرنے والوں نے حضرت علی کی کیا لے لی، آگ لے لیے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے رہے ہیں، اور حضرت علی کے جو ہے نا دامن میں اپنے کیا پناہ لے چکے ہیں، اور حضرت علی نے ان کے پر کوئی ری ایکشن نہیں لیا، حضرت علی نے ان پر کوئی ری ایکشن
جیسے ان کو اطلاع پہنچی. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ جتنے بھی بلوائی تھے وہ تعداد میں تقریباً 300 کے قریب مدینے میں پھیلے ہوئے تھے، تلواروں کے ساتھ تھے. اس وقت موقع مناسب بھی نہیں تھا کہ حضرت علی کیا لیتے، بدلہ لیتے. بات وہی ہوتی کہ مدینہ کے اندر کیا ہو جاتا، خون خراب ہو جاتا. تو حضرت علی بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے نا، وہ تو چاہتے تھے کہ عثمان بچ جائے. خون خرابی ہو تو عثمان کی وجہ سے ہوگا نا، بچ جائیں گے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اب تو حضرت عثمان یہ ہو چکے، شہید ہو چکے، اب خون خرابہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو حضرت علی کی رائے یہ تھی کہ میں تھوڑا سا مضبوط ہو جاؤں اور جو قافلے جا چکے حج کے دوران آگے پیچھے وہ بھی آ جائیں، قوت مل جائے، ایسی مضبوطی مل جائے کہ مدینے کے اندر خون خرابے کے بغیر ہم ان پہ کیا ڈال سکیں، ہاتھ ڈال سکیں، ان کو قابو کر سکیں. پھر ہم ان کو کیا دیں گے، سزائیں دیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو اپنا دوست بنائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے جب حدیبیہ کے میدان پر حضرت عثمان کی شہادت کی جھوٹی افواہ اڑائی گئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 14.5 صحابہ سے بیعت لی تھی، اس بیعت میں حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینے کی بیعت جو لی تھی اس میں حضرت علی بھی شامل تھے. حضرت علی دیکھ چکے تھے، حضرت علی نبی کو سیکھ چکے تھے، حضرت علی کو نبی کی سنت پتہ تھی. عثمان شہید ہو تو پھر جان دے دیں گے لیکن قاتلوں کو بخشنا نہیں ہے. لیکن بات کیا تھی، مدینے کے اندر کیا نہ ہو، خون خرابہ نہ ہو. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ہاتھ کیا رکھا ہوا تھا، ہلکا رکھا ہوا تھا. اس لیے میں اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہوں اس واقعے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بظاہر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ غلط لوگوں کا ساتھ دے رہا ہے، لیکن وہ غلط لوگوں کا ساتھ نہیں ہوتا، وہ وقت کا تقاضا ہوتا ہے، وہ وقت کی حکمت عملی ہوتی ہے. ورنہ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگے گا کہ قاتلان عثمان کو پناہ دے رکھی ہے، قاتلوں کے ساتھ ہے، مدینہ میں خون خرابہ کرنے والوں کے ساتھ ہے، امیر المومنین کے مارنے والوں کے ساتھ ہے. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ اس لیے حکمت اور مصلحت کیا ہوتی ہے، الگ چیز ہوتی ہے. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہ 1% بھی الزام نہیں لگتا اس بات کا. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس سوچ میں تھے. وہاں سے حضرت اما عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ مدینہ کی طرف آ رہی تھی تو ان کو اطلاع ملی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے اور حضرت علی نے ان کے قاتلوں کو کیا دی ہے، پناہ دی. اب بات تو اب موبائل تو نہیں تھا کہ فون کر کے معلوم کر لیں. یہ سچویشن سیم اما عائشہ کے ساتھ بھی ہوئی، یہی سچویشن سیم حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہوئی. بتانے والوں نے خلط ملط کر کے بتایا. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ اب اما عائشہ جانے لگے، اگر چلو بھی چلتے ہیں اور دونوں کی ہے، وہاں سے امیر معاویہ یہاں سے اما عائشہ، سب کی رہتی ہے، ایسا نہیں کر سکتے. لیکن چلو تحقیق کرتے مسئلہ کیا ہے، قاتلان عثمان کو بخشا تو نہیں جائے گا. تو اما عائشہ کے ساتھ مسلمان ہوتے چلے گئے، ایک بڑا لشکر بن گیا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو ہم تو نہیں بخش سکتے. اگر بس جمل ایک میدان ہے وہاں جمع ہوئے، میدان کا نام اس وقت جمل نہیں تھا، اما عائشہ کی اونٹنی جمل اونٹنی کو کہتے، اس کی مناسبت سے اس کا نام کیا رکھ دیا گیا، جمل. تو وہاں پر پہنچے اور مذاکرات سے حضرت علی نے اپنا موقف سامنے رکھا. اما عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقف کو تسلیم کیا. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ اور مذاکرات ہو گئے، چلو جی کوئی مسئلہ نہیں، ابھی چلتے. لیکن چونکہ رات کا پہر تھا تو وہیں خیموں میں کیا رہے، رات قیام کر لیا. تو بلوائیوں نے، انہی بدماشوں نے اپنے کچھ افراد اما عائشہ کے خیمے میں بھیجے، اس طبقے میں کچھ افراد حضرت علی کے اس میں رہے اور آپس میں ایک دوسری جگہ تیر بازی کر دی. اور تیر میں بھی وہ آپ جانتے ہو، اگر آپ نے کچھ پڑھا ہو تو اس زمانے میں تیروں میں آگ بھی پھینکی جاتی تھی. خیمے ہوتے تھے نا، لکڑیاں ہوتی تھی تاکہ ان کے خیموں میں آگ لگ جائے. تو اب وہ آگ بھی جلائی گئی، خیموں کے اندر تیر بھی پھینک دیے گئے اور خود ہی شور مچا دیا کہ حضرت علی کے لشکر نے بغاوت کر دی، علی والوں نے بغاوت کر دی اور وہ حملہ کر دیا. اب آدمی ہکا بکا سوتا ہوا اٹھے گا، اس کے خیمے جل رہے ہوں گے، تیر آ کے لگ رہے ہوں گے اور تیر بھی آ رہے ہیں دوسری طرف سے جن سے مذاکرات ہوئے تھے. اور یار بات نہیں آ رہی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اسباب تو کچھ بھی نہیں ہے نا معلوم کرنے کے. تو اب انہوں نے بھی ہتھیار اٹھا لیے اور پھر جب یہاں سے انہوں نے بھی ہتھیار چلائے تھے، انہی بلوائی نے وہاں بھی ہتھیار پھینکے. وہاں جو ان کے لوگ موجود تو انہوں نے شور مچا دیا کہ اما عائشہ کی طرف سے جو ہے نا بغاوت ہو گئی. ان لوگوں نے کیا پھینک دیے، تیر چلانا شروع کر دیا. اب یہاں سے بھی لوگ افراتفری کا شکار، رات کا اندھیرا کھلا میدان، اب تیر جو چلے ہیں اس میں کئی مسلمان کیا ہو گئے، شہید ہو گئے دونوں طرف سے. بات سمجھ آتی نہیں رہی ہے؟ بہرحال جب تک اما عائشہ یا صحابہ اور حضرت علی کا آمنا سامنا ہوتا، بات کتنے تک پہنچے، اس وقت تو کافی کیا ہو چکا تھا، نقصان ہو چکا تھا. ہمارے بات ان بلوائیوں نے یہاں تک کو ہمت کی کہ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر حملہ آور ہوئے اور حضرت اما عائشہ کا جو اونٹ تھا اس کی ٹانگ بھی انہوں نے ذبح کی.
تو ایک اور کوئی صحابی تھے یا کون تھے، وہ آگے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ خدا کا خوف کرو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، اگر آج ان کے ساتھ ہم نے زیادتی کی تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب سے ہم کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھ بھی تھے، جیسے ہم نے ساتھی سے سنا، انہوں نے آ کے اما عائشہ کی حفاظت کی اور بلوائیوں سے ان کو بچایا گیا، جب تک صلح وہ کیا نام ہے حالات نارمل ہوتے اس سے بڑا نقصان مسلمانوں کو ہو چکا تھا۔ اب یہ ثانیہ بھی پیش آ گیا، اب تو اور زیادہ خطرات بڑھ گئے تھے کہ قاتلوں سے بدلہ لیں تو اور زیادہ مسئلے ہو جائیں گے، اس لیے اما عائشہ نے بھی اس بات کو سمجھ لیا، دیگر لوگوں نے بھی سمجھ لیا۔ اب وہاں سے جو امیر معاویہ تک بات پہنچی، ایک تو حضرت عثمان کے قتل کی پہنچی، دوسری بلوائی نے بھی بتا دیا اما عائشہ اور ساتھیوں نے بدلہ لینا چاہا تھا تو حضرت علی نے ان پر بھی حملہ کیا۔ اب بات اور خطرناک ہو گئی تھی امیر معاویہ کے لیے، بات سمجھا نہیں ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے کہا چلو چلتے ہیں، ہم قاتلان عثمان کو ہم کسی طریقے سے نہیں چھوڑیں گے۔ ارادے ان کے بھی قاتلان عثمان کے بدلے کے تھے، کوئی ارادہ حضرت امیر معاویہ کا جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ لڑنے کا نہیں تھا۔ بات سمجھا نہیں ہے؟ بہرحال وہاں سے لشکر چلا، صفین کے میدان میں یہ حضرت علی کا اسی طرح لشکر اور حضرت امیر معاویہ کا لشکر آمنے سامنے ہو گیا، اور حضرت علی کی بھی کوئی ارادہ نہیں تھا کہ جنگ کریں گے، اور دونوں طرف سے ذہن میں یہی تھا کہ بات مذاکرات سے کیا ہو جائے گی، حل ہو جائے گی۔ بلکہ اگر آدمی یہ سوچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو ایک موقع تھا کہ اب مسلمانوں کی قوت کیا ہو جائے گی، بڑھ جائے گی، ہم معاملہ کو انشاءاللہ اچھے طریقے سے نمٹائیں گے، آنے دو امیر معاویہ کو بھی، ایسا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جب آئے دیکھیں، اور میرے دوست جو میں واقعہ سنا رہا ہوں یہ شیعہ سنی ساری تاریخوں میں جو متفقہ باتیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، اختلافی باتیں میں بھی آپ کو نہیں بتا رہا۔ تو بہرحال مذاکرات ہوئے، مذاکرات یہاں پہ بھی کامیاب ہو گئے، حضرت امیر معاویہ سمجھ گیا حضرت علی کے موقع میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، مذاکرات ہو گئے، اور پھر رات میں وہی پیر تھا، اب نہیں تھا ذہن میں کہ دوبارہ بھی بلوائی وہی حرکت کر سکتے ہیں، اب تو ذہن میں یہی صحابہ سب کے ذہن میں آیا کہ اب تو مسلمانوں کی قوت کیا ہو گئی ہے، مضبوط ہو گئی ہے، اب بلوائیوں کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ ہماری بات نہیں آ رہی، لیکن بلوائی تو پھر رات میں انہوں نے اپنی میٹنگ بلائی، انہوں نے کہا کہ اگر صبح ہو گئی تو ہم تو گئے، اب تو مسلمان کیا ہو گئے، ایک پیش پر آ گئے، اب تو شام کا بھی اتنا بڑا قافلہ آ چکا ہے، مکے سے بھی لوگ آ چکے ہیں، اب تو مسلمان مضبوط ہو چکے ہیں، اب تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیا کرے، پھر دوبارہ وہی شرارت کرو جو ہم نے جمل میں کی تھی۔ ہماری بات نہیں آ رہی، تو وہی شرارت دوبارہ میں نے آپ کو پہلے اس سے نا 300 کے لگ بھگ یہ افراد تھے، وہاں کتنے مارے گئے ہوں گے، 200-250 ان کے مر گئے ہوں گے، 150-200 مر گئے ہوں گے، پھر بھی 100-150 تک بھی باقی تھے، تو انہوں نے وہی شرارت کی دوبارہ، اور پھر اس میں بھی جب تک مسلمانوں کو پتہ لگتا اس وقت تک ایک بڑا کیا ہو چکا تھا، نقصان ہو چکا تھا۔ بہرحال پھر اس کے بعد جو ہے نا مسلمان یہاں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات میں جب تک قاتلان عثمان سے بدلہ نہیں ہوگا ہم آپ کی نہ بیعت کریں گے نہ ہمارا آپ کے ساتھ کیا ہوگا کوئی تعلق، سیاسی اختلاف ہو گیا۔ اب کیا ہو گیا، ایک سیاسی اختلاف، اور سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے کسی کے بھی درمیان، کوئی مقام کا اختلاف نہیں تھا، کوئی ایک روایت آپ نہیں دکھا سکتے جہاں امیر معاویہ نے کہا ہو کہ میں امیر ہونے کے اعتبار سے آپ سے بہتر ہوں، کوئی ایک صحیح روایت آپ نہیں دکھا سکتے جہاں امیر معاویہ کے ساتھیوں نے یہ کہا ہو کہ حضرت علی سے زیادہ مقام کس کا ہے، امیر معاویہ کے، لہذا ہمارے امیر معاویہ ہیں۔ سب کی زمانوں میں یہ تھا جب تک قاتلان عثمان موجود ہیں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت نہیں کریں گے، سمجھ بات نہیں۔ لیکن مذاکرات ہوئے، پھر حضرت امیر معاویہ اپنے لشکر لے کے واپس کیا ہو گئے، چلے گئے، یہاں حضرت علی رہے، وہاں حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ لوگوں نے کہا اب ہم آپ ہی کو امیر بنائیں گے، ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو امیر نہیں بنا سکتے، ہم شام کے لوگ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اب پھر انتشار ہو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے ہمارے اب کیا رہے، وہاں پہ امیر بن گئے، وہاں حضرت علی امیر رہے اور یہاں حضرت امیر معاویہ امیر بن گئے، اور تقریباً 6 سال کا عرصہ یہ چلا، اور کچھ فتنے اٹھے، بعد میں حضرت امیر معاویہ نے بھی کچھ قاتلان عثمان کو قتل کیا، کچھ کو حضرت علی نے بھی سزا دی، میں پہلے بتا چکا ہوں حضرت علی تو سزا دینا چاہتے تھے، بلکہ بعض وہ سبائی اتنے آگے بڑھ گئے تھے انہوں نے حضرت علی کو خدا تک کہنا شروع کر دیا تھا، حضرت علی کے زمانے نہیں، تو بعض کتابوں میں لکھا کہ حضرت علی نے ان بلوائیوں میں سے بعض کو جلایا بھی ہے، ایسی سخت سزا دی حضرت علی نے بس، لیکن 6 سال کا عرصہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بعد میں شہید کر دیے گئے، وہ طبقہ تو آہستہ آہستہ پنپتا ہی رہتا ہے نا، ایک فتنہ اٹھ گیا، وہ تو بالکل کرنا کما تو اس کا نہیں ہو سکتا تھا، اب وہ چلتے چلتے نوبت یہ آئے کہ انہی کے باقیات نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رمضان شریف 21 رمضان میں فجر کی نماز میں آتے ہوئے شہید کر دیا، اور 3 بڑی ہستیاں تھیں میرے دوست یاد رکھیے گا اس وقت
صحابہ کرام میں 3 بڑی، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسری غالباً حضرت عمر بن عاص ایک اور صحابی تھے. یہ 3 بڑی ہستیاں تھیں. ان بلوائیوں نے میٹنگ میں یہ طے کیا کہ رمضان کی 21 تاریخ کی فجر میں اتفاقی طور پر تینوں کو ایک ہی دن میں کیا کرنا ہے؟ شہید کرنا ہے، تاکہ آپس میں ایک کے بدلے کے لیے دوسرا کھڑا نہ ہو سکے. تینوں کو ایک ہی دم میں کیا کرو. بڑے بڑے حضرات جب چلے جائیں گے تو چھوٹوں کی کمر ویسے ہی کیا ہو جاتی ہے؟ ٹوٹ جاتی. ہماری بات نہیں. اللہ کی شان یہ ہوئی کہ حضرت امیر معاویہ پہ جب حملہ ہوا تو حضرت امیر معاویہ آہت سے خبردار ہو گئے اور مقابلہ ہوا اور وہ حملہ کرنے والا ہی مردار ہو گیا. اور حضرت عمر ابن عاص سے غالباً نام میں اگر کم و بیشی ہو تو اللہ معاف فرمائے، وہ جو دوسرے صحابی تھے وہ اس دن فجر میں کسی وجہ سے آ ہی نہیں سکے، تو ان کی جگہ دوسرا نماز میں آتے ہوئے وہ کیا کر دیے گئے؟ شہید کر دیے گئے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز میں آتے ہوئے اسی طرح کیا کر دیے گئے؟ شہید کر دیے. فجر 21 رمضان مبارک کو. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد وہی وہ طبقہ، ہم علی کے ماننے والے، ہم علی کے چاہنے والے، اب علی کی اولاد کو ہم کیا بنائیں گے؟ اپنا خلیفہ. حضرت حسن کو خلیفہ بنا لیا گیا. بات سمجھ آ رہی نہیں؟ حضرت حسن خلیفہ بن گئے. 6 مہینے گزرے اور مدینے میں پوری مکہ میں اور اطراف میں کیا ہو گئی؟ ایک قوت مل گئی حضرت حسن کو. اس کے بعد حضرت حسن نے 6 مہینے کے بعد یہ خواہش کا اظہار کیا کہ کسی طریقے سے امت کے ان 2 دھڑوں کو کیا کر دیا جائے؟ ایک کر دیا. اور حضرت حسن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچپن میں یہ رواج سن چکے تھے کہ ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین الفئتین عظیمتین من المسلمین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ میرا یہ بیٹا حسن یہ سردار ہے اور عنقریب اللہ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان اس کے ذریعے کیا کرائیں گے؟ صلح کرائیں گے. صحیح روایت کے اندر یہ روایت آتی ہے. تو حضرت حسن کو یہ روایت سامنے تھی کہ ہم نے تو ان دونوں کو کیا کرانی؟ میں نے صلح کریں تاکہ میرے نانے کی یہ بات بھی کیا ہو جائے؟ پوری ہو جائے. اب دیکھو حضرت امیر معاویہ کی جماعت تھی، دوسری حضرت حسن کی جماعت تھی، اور حضرت علی سے جنگ پہلے ہو چکی تھی، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بتایا تھا کہ 2 بڑی مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح ہوگی. حضرت امیر معاویہ کی جنگ علی کے ساتھ ہوئی تھی، وہ اگر کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی تو اللہ کے نبی کبھی 2 مسلمانوں کی جماعت نہ کہتے. ایسا ہے نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا 2 مسلمانوں کی بڑی جماعتوں میں یہ میرا بیٹا کیا کرائے گا؟ صلح کرائے گا. تو اس سے پتہ چلا کہ جو پہلے جنگ تھی وہ سیاسی بنیاد پہ تھی، قتل عثمان کی بنیاد پہ تھی. اس میں نہ معاویہ غلطی پہ تھے نہ حضرت علی غلطی پہ تھے. حضرت معاویہ کا کہنا کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے صلح حدیبیہ پہ عثمان کی قتل کی بیعت لی تھی. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ بیت اللہ یعنی مکہ کے اندر یہ مسئلہ ہوا تھا، مکہ کی حرمت بھی جو ہے نا عثمان کے قتل کے بدلہ لینے پر ہمیں رکاوٹ نہیں بن سکتی. ہم مکہ میں جہاد کریں گے قاتل عثمان سے. ایسا میری بات اللہ کے نبی نے بیعت لی تھی نا، وہ یہی تھی نا، مکہ میں بیعت ہوئی تھی. وہ حدیبیہ مکہ کے قریب کا علاقہ ہے. اور حضرت عثمان کی شہادت کی اتنا کب آئی تھی؟ جب عثمان بیت اللہ میں گئے ہوئے تھے مذاکرات کے لیے مکہ میں. دیکھے تو حضرت امیر معاویہ کا موقف صحیح تھا اپنی جگہ پر. کیا تھا کہ قاتلان عثمان سے بدلہ لینا ہے. اور حضرت علی کا موقف بھی صحیح تھا، بدلہ بالکل لینا چاہیے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، لیکن حالات سازگار ہونے دے دو. نہیں سمجھ میری بات. اس لیے کوئی غلطی تو دونوں صحیح تھے. بعض لوگ سوشل میڈیا پہ افواہ اڑا رہے ہیں کہ 2 جنگ لڑنے والے دونوں صحیح کیسے ہو سکتے ہیں. تو اس کا ایک جواب تو یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی آپس میں اختلاف ہو گیا. اور اختلاف ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کی داڑھی کے بالوں کو کھینچا اور سر کے بالوں کو کیا کیا؟ کھینچا. قرآن نے ذکر کیا ہے. اب سر داڑھی کے بال جو کھینچا جا رہا ہے یہ محبت میں تو نہیں کھینچے جا رہے ہوں گے، کچھ سے اختلاف ہوا ہوگا نا. میں اختلاف بتا چکا ہوں، ابھی وقت نہیں ہے. وہ حضرت کہتے اب بولو کہ حق پہ کون تھا؟ دونوں حق پہ تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غلط فہمی ہو گئی تھی، اس میں داڑھی بھی نوچی اور بال بھی کیا کیے؟ نوچے. جب حضرت ہارون علیہ السلام نے غلط فہمی دور کی حضرت موسیٰ فوراً پیچھے ہٹ گئے. تو یہی غلط فہمی یہاں بھی ہو گئی تھی. ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ بدلہ نہیں لے رہے. سمجھاری بات نہیں آ رہی. اس سے دونوں حق پر تھے. بہرحال دونوں کے حق ہونے کی ایک دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 مسلمانوں میں صلح کرائیں گے. دونوں کے حق ہونے کی دلیل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب واقعہ صبح کی روشنی میں جب ہلکا ہوا مذاکرات ہو گئے، حضرت علی سے کسی نے بعد میں پوچھا کہ کیا واقعہ تھا سفین کا معاویہ کے ساتھ آپ کا؟ حضرت علی نے کہا تھا ہم اخواننا بغوا علینا، وہ ہمارے بھائی ہیں، بس سیاسی بغاوت ہو گئی تھی. سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور پھر
حضرت وہ حق پہ تھے امیر معاویہ، اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کی لشکر میں شہید ہونے والے افراد کے جنازے خود پڑھائے تھے، اور امیر معاویہ پیچھے جنازہ پڑھ رہے تھے. میری بات، اگر امیر معاویہ مقام و مرتبے میں علی کو کم سمجھتے تو اپنے کم از کم لشکر کے جنازے ان سے پڑھنے دیتے، پڑھانے دیتے، پیچھے کھڑے کے نماز پڑھتے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات ہوتی کہ دکھ ہے نا آپ کا اپنا، ہمارا کوئی پیارا مارا جائے تو ہمیں بڑے سے بڑا کے جتنا سمجھا ہمارے ذہن میں تو خلش رہے گا نا. تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جنازے پڑھانا، پھر حضرت علی کا یہ کہنا ہے کہ قتلائی میری طرف سے قتل ہونے والے مسلمان و قتلا معاویہ، اور معاویہ کی طرف سے قتل ہونے والے مسلمان ہما فی الجنہ، دونوں کے دونوں کس میں؟ جنت میں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ افواہیں اڑائی جاتی ہے جی جو فلاں کو قتل کرے گا وہ باغی ہوگا، وہ جنتی گروہ ہوگا، پھر اس کو الزام لگا کر امیر معاویہ کے گروپ کو سب کو باغی کہا جاتا. بھائی دیکھو جنگ جو ہوئی تھی وہ باغیوں کی وجہ سے ہوئی تھی نا. اس لیے حدیث میں آیا کہ باغی جنگ کریں گے علی سے. ایسا میری بات غلط فہمی میں کوئی استعمال ہو گیا وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جنگ کی ابتدا تو باغی ہی نہیں کی تھی نا، وہ الگ مسئلہ ہے. دیکھو ہم عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگا تو الزام لگانے والے تو بے دین تھے، منافق تھے، لیکن آپ جانتے کہ 3 مسلمان بھی اس الزام میں شامل ہو گئے تھے. لیکن یہ تو نہیں کہیں گے کہ ان مسلمانوں نے عائشہ پہ الزام لگائے، وہ تو غلط فہمی کی بنیاد پر ان کے افراتفری میں کیا ہو گئے؟ شامل ہو گئے، جس میں حضرت حسان بن ثابت جیسا صحابی بھی تھا. حسان بن ثابت نبی کے شاعر، لیکن نبی نے ان کو معاف کیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں میرا دل ساتھی ہے. بہرحال پھر وہاں پر خلافت قائم ہو گئی حضرت علی کی، اور وہاں امیر بن گیا امیر معاویہ. 6 سال کا مبیش حضرت علی رہے، پھر حضرت حسن امارت بنے، 6 مہینے آپ کی امارت رہی، پھر آئے اور میدان میں جمع ہوئے، اور حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر حضرت حسن نے، حضرت حسین نے، باقی سارے لشکر نے صلح کر لی. میں نے جمعے میں اس کی وضاحت کی تھی. تقریباً 40 سے 60 ہزار کا لشکر تھا حضرت حسن کے ساتھ، اور کیا کر لیا حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر صلح، بیعت کر لی، صلح ہو گئی. اب حضرت حسن کے درمیان میں شہید کر دیا گیا زہر دے کر. پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ کی سربراہی میں مکہ مدینہ میں زندہ رہے، اور ان کو اپنا امیر سمجھ کر سارے معاملات کرتے رہے. بات سمجھ رہی ہے؟ پھر ایسا ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ جناب پھر دوبارہ مسلمانوں میں میرے بعد انتشار نہ ہو جائے، تو صحابہ سے اور اس وقت سے بڑے بڑے علماء تابعین سے مشورہ لے کیا کیا جائے. تو ان حضرات نے کہا کہ آپ کا یہ جو بیٹا ہے یزید، یہ حافظ بھی ہے، یہ قرآن و سنت کا جاننے والا بھی ہے، یہ نیک نمازی بھی ہے، یہ جناب حکومت کے معاملات کو سیکھ بھی چکا ہے، اس کے اندر اچھائیاں ساری موجود ہیں، لہذا آپ اس کو کیا بنا لیجیے؟ اپنا ولی عہد بنا لیجیے کہ آپ کے بعد یہ بس امیر بنے، تاکہ بعد میں کوئی جھگڑے ہی نہ ہو. اور جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دے رہے تھے تو حضرت امیر معاویہ نے خود نہیں بنایا تھا ان کا ولی عہد، بلکہ بڑے صحابہ کچھ تھے اور کچھ تابعین یعنی علماء تھے اس زمانے کے، انہوں نے مشورہ دیا. اور اس وقت یزید انتہا درجے کا نیک انسان تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی اس وقت میں کوئی اس کے اندر ایسی کمزوری امیر معاویہ کے سامنے نہیں آئی تھی کہ جس کی وجہ سے اس کو کیا نہ بنایا جاتا؟ امیر نہ بنایا جاتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر ایسی کمزوری ہوتی تو اس وقت کے وہ جو صحابہ تھے یا وہ تابعین تھے کبھی بھی اس کو امیر نہیں بنانے کا مشورہ دیتے. بہرحال اس کو ولی عہد بنا دیا گیا کہ میرے بعد کیا ہو جائے گا؟ یزید جو ہے نا مسلمانوں کا امیر بن جائے گا. بہرحال مسئلہ یہ ہوا، وہ امیر بنا دیا گیا آپ کے انتقال کے بعد. اب کوفیوں نے کیا کی؟ یزید سے بغاوت کی اور خطوط پیچھے حضرت حسین کو، آپ آئیے ہم یزید کو نہیں مانتے، یزید اچھا آدمی نہیں ہے، یزید شراب پیتا، فلاں فلاں، یہ ساری بات تاریخ میں اگر کہ تاریخ کی ان باتوں کو بیان کیا جائے، صحیح روایتوں کو سامنے لایا جائے تو تقریباً یہ سمجھ لیں میں یزید کی حمایت نہیں کرتا. یزید لعنتی تھا، فرید ہے، لعنتی ہے. لیکن بات ہے جو بات آئی تو بتا دوں، یزید کے بارے میں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں ان میں سے اکثر باتیں ایسی جو غلط بیان کی جاتی ہیں. بات سمجھ رہی ہے؟ اکثر باتیں کیا کی جاتی ہیں؟ غلط بیان کی جاتی. دیکھو حضرت حسین پر حملہ کرنے میں یزید شامل نہیں تھا. حضرت حسین کا جہاں لشکر موجود تھا وہاں پہ یزید موجود ہی نہیں تھا. بس سمجھ رہے ہیں؟ تو جو شامل تھا جس نے حملہ کیا اس کا نام اتنے زور سے نہیں لیا جاتا جتنے زور سے کس کا نام لیا جاتا ہے. حالانکہ جو قتل کرنے والا موقع پہ موجود ہے، شہید کرنے والا، نام تو زیادہ اس کا آنا چاہیے نا. نہیں بات سمجھ آ رہی؟ شمر ذوالجوشن کو زیادہ لوگ نہیں جانتے،
بات عبید اللہ ابن زیاد کو زیادہ لوگ نہیں جانتے، سارے جانتے کہ کربلا میں جو ہے سارے معاملہ کس نے کیا ہے، حالانکہ یزید وہاں موجود بولو بھائی نہیں تھا۔ ہمارا کہنے کا مقصد ہے کہ یزید بھی شامل ہے، کیونکہ اس نے بعد میں قتل حسین والوں کو، حضرت حسین کے شہید کرنے والوں کو سزا نہیں دی۔ ہم کہہ رہے ہیں حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا نہ دینے پر امیر معاویہ کا موقف صحیح تھا، تو جب حضرت حسین کے قاتلوں کو سزا نہیں دی اور یزید وہاں امیر تھا تو پھر ہمارا موقف غلط کیسے ہو سکتا ہے کہ یزید اس میں شامل ہے؟ اثر نہیں آ رہی ہے۔ اس میں یزید شامل تھا اس اعتبار سے کہ قاتلوں کو سزا کیوں نہیں دی اس نے، ان کو عہدوں سے معزول کر کے ان کو پھانسیاں پہ کیوں نہیں چڑھایا اس نے؟ سمجھ آ رہی بات نہیں؟ پتا ہے پھر بھی وہ گورنر موجود رکھا اس نے، اس لیے وہ بعد میں قصور میں شامل ہے کہ اس ظلم ظالموں کو اس نے کیا دیا، بعد میں اس کو پروٹوکول دیا ظالموں کو۔ بہرحال لیکن جو مشہور کیا جاتا ہے اتنا کچھ ہے نہیں یزید کے بارے میں۔ بہرحال تو یزید اس وقت اچھا آدمی تھا، اس لیے امیر بنا دیا گیا۔ یہاں سے کوفیوں نے کہا کہ اچھا آدمی نہیں ہے، حضرت حسین آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ سے کیا کریں گے، بیعت کریں گے، آپ کا بل بنائیں گے۔ اور ایک دو خط نہیں، کم سے کم جو تعداد خطوط کی آتی ہے 12,000 خط۔ کتنے ہزار؟ 12,000۔ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ پورے بورے کے بورے بھر گئے تھے ان کے خطوط کے۔ اور جب حضرت امام حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو استقبال میں نکلنے والے جو افراد تھے 30,000 افراد تھے کوفی، جنہوں نے حضرت حسین کا کیا کیا، کتنے افراد؟ 30,000 جو استقبال میں آئے تھے حضرت حسین کے اور مسلم بن عقیل کے، اور حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کی انہوں نے حسین کے لیے کہ ہم حضرت حسین کا امیر بناتے ہیں۔ بہرحال کس طرح مختلف حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا کہ یہ لوگ تو بڑے اچھے ہیں، یہ تو واقعی آپ کے ساتھ ہیں، آپ چلیے۔ اب حضرت حسین چل پڑے یہاں سے۔ جب حضرت حسین جا رہے ہیں تو صحابہ نے روکا حضرت حسین کو، بھائی یہ کوفہ والے بھائی ہیں جنہوں نے آپ کے ابا کو بلایا تھا کوفہ میں، یہ وہی حضرت علی کہا کرتے تھے، لیکن انہوں نے حضرت علی کو کیا کیا، آپ نہ جائیں۔ لیکن حضرت حسین نے کہا نہیں ہم جائیں گے، میرے پاس تو خطوط آئے، میں خط کا کیا کروں؟ اگر دین کی بات آ رہی ہے، قرآن و سنت کے نفاذ کی بات آ رہی ہے، میں پیچھے تو نہیں رہ سکتا۔ تو پھر صحابہ نے 30-40 کے قریب اپنے ساتھی، اپنے دوست، اپنے احباب، اپنی اولادیں کس کے حوالے کی؟ حضرت حسین کے حوالے کی کہ آپ ان کے ساتھ جائیں۔ یہ جو 72 کربلا کے حضرات ہیں، یہ 72 کے 72 اہل بیت نہیں تھے، یہ صحابہ کے ساتھ بھیجے گئے ساتھی بھی ان کے ساتھ تھے۔ بہرحال حضرت حسین آ گئے، وہاں سے یزید کو پتہ لگا کہ کوفیوں نے بغاوت کر دی۔ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کہا کہ آپ جائیں اور کسی بھی طریقے سے کوفیوں کو حضرت حسین کی بیعت کرنے سے روکیں، یہ اس کا آرڈر تھا۔ یہ انگلش کا آرڈر نہیں تھا کہ آپ قتل ہی کر دینا، نعوذ باللہ شہید کر دینا۔ بہرحال آ گئے اور میدان ہوا، اور جب معاملہ بگڑنے لگا تو حضرت حسین نے 3 شرطیں رکھی سامنے۔ کتنی شرطیں رکھی؟ یا تو مجھے واپس جانے دو، اگر اسلام و کفر کی لڑائی ہوتی ہے حسین واپس جانے کا کہتے ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں صرف، یا مجھے بارڈروں پہ جانے دو، میں کافروں سے لڑوں گا، تم سے لڑ کے کیا کروں؟ اگر کفر اسلام میں لڑائی ہوتی تو حضرت حسین بارڈر پہ جانے کی بات کرتے، یہیں رہنے کی بات کرتے۔ اور تیسری بات تھی کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ تاکہ مسئلہ یزید کے ساتھ بیٹھ کر کیا ہو جائے۔ اگر یزید وہ ہوتا جو کچھ آج بیان کیا جا رہا ہے تو حضرت حسین کیسے یزید کے پاس جانے کی بات کر رہے ہیں؟ بات سمجھ رہی ہے؟ یہ تینوں شرطیں تمام طبقوں کے نزدیک متفقہ ہیں، لیکن جو عبید اللہ ابن زیاد تھا، شمس جوشن تھا، اور سے نظرات تھے، انہوں نے بس قسم کھائی کہ ہم نے حضرت کو چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ حسد اتنا بیٹھا ہوا تھا اہل بیت کا۔ بہرحال میدان میں کیا کر دیے گئے؟ شہید کر دیے گئے۔ اور اکیلے آپ نہیں، آپ کے ساتھ 72 افراد، اہل بیت ہی نہیں، آپ کے ساتھ دیگر بھی شہید کے واقع شہادت کا ہو گیا۔ یہ پس منظر پورا کربلا کا ہے۔ اس کے علاوہ جو باتیں آپ کے سامنے کی جاتی ہیں وہ ساری 2 نمبر باتیں کی۔ اب اس واقعے میں یزید کو جب پتہ لگا، یزید کے بعد اہل بیت کی خواتین پہنچی، حضرت امام زین العابدین پہنچے، یزید نے نہ خواتین کے ساتھ بے احترامی کی نہ زین العابدین کے ساتھ بے احترامی کی۔ اگر یزید مخالف ہوتا تو کہتے ہیں آخری بیٹا اہل بیت کا، اس کو بھی کیا کرو، لیکن اس نے احترام کے ساتھ رکھا۔ اور میرے دوست سمجھ لیں اس بات کو، 40 سال حضرت زین العابدین حیات رہے۔ کتنے سال؟ 40 سال حیات رہے، کربلا کے میدان میں موجود تھے، یزید کا لشکر دیکھا تھا، یزید سے ملاقات ہوئی تھی۔ 40 سال میں حضرت امام زین العابدین کا جو طرز انداز ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ تو دکھا دو حضرت زین العابدین نے کیا کیا تھا محرم میں، وہ کیا کیا کرتے تھے؟ نہیں تو میری بات، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کیا، اور ان عبداللہ ابن زبیر نے، اور انہوں نے یزید کے خلاف لشکر کشی کا ارادہ کیا، اور لشکر کشی ہوئی تو امام زین العابدین نے
یزید کو خط لکھا اور کہا کہ بھئی یہ جو بغاوت ہونے جا رہی ہے اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. امام زین العابدین نے یزید کو کیا لکھا؟ خط لکھا کہ بھئی اس میں ہمارا کوئی تعلق. ظاہر سی بات ہے زین العابدین اپنے ابا کو، چاچا کو، کزنوں کو، مسلمانوں کو کربلا میں شہید ہوتا دیکھ چکے ہیں. ان کو پتا تھا کہ یزید کی طاقت اتنی زیادہ ہو چکی ہے عبداللہ بن زبیر سے بھی کچھ نہیں ہونا، اس لیے انہوں نے خون خرابے سے بچنے کی کوشش کی. لیکن حضرت عبداللہ نے کہا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے. حضرت ابوبکر کے سگے نواسے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے حضرت حسین کا اور یزید کی ان خباثتوں کا. اور پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ سے مکے والوں نے بیعت کی، امیر المومنین بنا دیے گئے. اور وہاں سے یزید نے آرڈر جاری کیا کہ مکہ مدینہ اس کی حرمت 3 دن کے لیے حلال ہے، 3 دن جو کر سکتے کرو لیکن عبداللہ کو نہیں چھوڑنا. باقاعدہ آرڈر بھی اس نے قتل کیا نام ہے عبداللہ ابن زبیر کی، کسی بھی طریقے سے اس کو مارو لیکن بیعت نہیں کرنے میں. اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کیا جتنا ہو سکا، شہادت ہوئی. اور پھر مکہ اور مدینہ کے اندر 3 دن تک خون خرابہ ہوتا رہا. جنہوں نے یزید کے خلاف حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ سے بیعت کی تھی چن چن کو ان کو مارا گیا. بعض روایت میں آتا ہے کہ 30,000 کے قریب افراد شہید ہوئے مکہ اور مدینہ میں یزید کے خلاف. کتنے ہزار؟ تو کربلا میں 72 شہید ہوئے، یہاں جو 30,000 شہید ہوئے. چلو 30,000 نہیں 1,000 مان لو، کسی تاریخ والوں نے بڑا چڑھا کے لکھ دیا ہوگا 30,000 کو ہی 30 لکھا ہوگا، اس سے 2 کو تو 30 نہیں لکھا ہوگا. اور ٹوٹلی جنگ صرف کس کی بات ہوئی تھی؟ یزید کے خلاف ہوئی تھی. اس لیے واقعے کو یک طرفہ بیان کرنا، واقعے میں بڑا چڑھا کے بیان کرنا، باغی نے مارا یہ مارا، اور پھر اس واقعے کو بنیاد بنا کے کہنا کہ حضرت امیر معاویہ قصوروار ہیں، اپنے بیٹے کو ولی کیوں بنایا تھا. میرے کو ایمانداری سے بتاؤ، اگر یزید کا قصور حضرت امیر معاویہ پہ لگتا ہے، یزید کا قصور کس میں؟ بولو بھائی، کس وجہ سے؟ کہ امیر معاویہ نے اس کو کیا بنایا تھا؟ ولی بنایا تھا. تو پھر سوال یہ نہیں بنتا امیر معاویہ کو امیر کس نے بنایا تھا؟ حسن حسین نے بنایا تھا نہیں بنایا تھا؟ اگر امیر معاویہ اس میں قصوروار ہے کہ انہوں نے ولی بنایا کس کو؟ یزید کو. سوال ہے امیر معاویہ کو سارے مسلمانوں کا امیر کس نے بنایا؟ حسن حسین نے. تو الزام یہاں بھی لگنا چاہیے، کربلا کا سارا واقعہ تو حسن حسین پہ بھی آنا چاہیے نا. دیکھیں آپ کو دیکھیے، حسن کو کیا پتا تھا کہ امیر معاویہ آگے کیا کریں گے؟ تو ہم کہتے ہیں امیر معاویہ کو کیا پتا تھا کہ میرا بیٹا آگے جا کے کیا کرے گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے میرا دل ساتھی میں نے واقعہ آپ کے سامنے رکھا، کوشش کی تھی جلدی سمجھ لوں لیکن گھنٹہ ہو گیا. واقعہ کا جو صحیح پہلو تھا میں نے کوشش کی وہ آپ کے سامنے مختصر رکھوں، وہ بھی خلاصتاً. تو یہ واقعہ ہوا، اس میں یزیدی لشکر بالکل 100% غلطی بھی تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اعلیٰ درجے کی تھی. یزیدی لشکر قطن جو ہے جناب علی پہلے نمبر پہ جنت میں جانے والا نہیں ہو سکتا، وہ اپنی سزا کو بھگتے گا. اگر اس کو حلال سمجھ کے کیا تھا تو پھر کافر بھی مرا. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ لیکن اس کا قصور کسی صحابی یا امیر معاویہ کے ذمے نہیں ہے. بات سمجھ آگے نہیں آگے؟ لہٰذا کربلا کے واقعے کو بنیاد بنا کر ہم نے یہ نہ کرنا کہ حضرت حسین یا کسی کو بنیاد بنا کر ہم امیر معاویہ یا کسی اور صحابی کے اوپر کیا اٹھائیں، انگلی اٹھائیں. اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس واقعے کو صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. مولا کریم ہم سب کی حاضر قبول فرما. مولا کریم ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم ہم سب کے حال پر رحم فرما، کرم فرما، خیر و عافیت والا معاملہ فرما. ہر طرح کی آفات بلایات مصیبات سے مولا ہماری حفاظت فرما. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم. جزاکم اللہ خیر.